حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی. اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے. جیسے ہی انہوں نے مسجد کے دروازے پر قدم رکھا اور امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنا سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئے کہ ہائے جماعت چھوٹ گئی. بس ایک آہ کھینچی، اس آہ کی روشنی مسجد میں آئی. اس مسجد میں ایک ولی اللہ بیٹھے تھے جو صاحب کشف تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک زبردست روشنی نظر آئی ہے جو آسمان تک چلی گئی. جا کر دیکھا تو ایک بڑے میاں بے ہوش پڑے ہیں، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. ہوش میں آئے تو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا جس کی روشنی مسجد میں نظر آئی؟ اس نے کہا کہ میرا عمل کیا پوچھتے ہو؟ جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو اس کے صدمے اور غم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اسی طرح اس وقت میرے صدمے کی کوئی انتہا نہیں ہے. میری زندگی میں کبھی جماعت نہیں چھوٹی تھی، آج جماعت چھوٹ گئی ہے، اسی لیے میرے دل سے آہ نکل گئی. اس پر وہ اللہ والے کہنے لگے میری جماعت کی نماز کا ثواب تم لے لو اور اپنی آہ مجھے دے دو، تبادلہ کر لو. وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس نے سوچا کہ کہاں جماعت کی نماز اور کہاں میری آہ. اس نے جلدی سے سودا طے کر لیا. اب اس اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے شخص، میں نے اس کی آہ کو اس طرح قبول کیا ہے کہ اس کی ایک آہ کی برکت سے مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز قبول کر لی. آثار محبت الہیہ. اسی لیے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیں، گناہ گاروں کو بھی حقیر مت سمجھیں. ایک آہ کھینچے گا اور عمرے کرنے والوں، تسبیح پڑھنے والوں، تم سے آگے بڑھ جائے گا. ان کو برائی سے روکنا اور سمجھانا تو ضروری ہے، نکیر واجب ہے لیکن تحقیر حرام ہے. کسی کو حقیر سمجھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کیا معلوم اللہ کے ہاں اس کی کوئی ایک آہ بھی قبول ہو گئی تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.